پہلے دن جب میرے نبی نے کوئے صفا پہ کھڑے ہو کے اپنی قوم کو کہا تھا قولوا لا الہ، جواب کیا آیا؟ گالیاں، فتوے، پھپتیاں، تمسخر، پتھر، خون میں نہا گیا میرا نبی۔ کہہ کیا دیا تھا؟ کبھی لوگوں نے نہیں سوچا، کبھی منبر و محراب کے وارث طبقے نے نہیں بتایا، کبھی علماء نے اس پہ روشنی نہیں ڈالی کہ میرا نبی ان جملوں میں ان کے 360 بتوں کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ جو گھر میں رکھے ہوئے تھے، سفر کے تھے، حضر کے تھے۔ میرا نبی تو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ انہیں مت پکارو، میرا نبی یہ بھی نہیں فرما رہا ہے کہ ان کے سجدے نہ کرو، میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دو، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہے۔ نام بھی نہیں لیا میرے نبی نے ان کے معبودوں کا، تو کوئی نہیں سوچنا کسی بندے نے پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی، وہ آگ بگولا کیوں ہوئے، ان کے ہاتھوں میں پتھر کیوں آئے، ان کی زبانیں کتوں کی طرح کیوں بھونکنے لگی۔ لوگ کہتے ہیں بڑے اچھے ہیں ہمارے حضرت، کوئی ان سے ناراض نہیں ہے، تیرے حضرت نبی پاک سے بھی اچھے ہیں۔ حق بیان کرے اللہ کا نبی اور توحید بیان کرے اللہ کا نبی، لوگ اسے معاف نہیں کرتے۔ تیرے حضرت صاحب نبوت سے آگے کے درجے کے ہیں کہ لوگ سارے راضی ہیں، لوگ سارے تو آمنہ کے لال پر بھی راضی نہیں ہوئے تھے، لوگوں نے بکواس کی، بھونکتے رہے جس کی زبان میں جو کچھ آیا۔ کذاب سے بڑی گالی کیا تھی؟ مجنون سے بڑی گالی کیا تھی؟ وطن سے نکال دیا، خاک و خون میں تڑپا دیا۔ جب بھی انبیاء نے بیان کیا اس مسئلے کو، لوگوں نے پیار سے سنا، لوگوں نے آگ میں ڈالا، نیزوں کے نیچے رکھا، آرے کے ساتھ چیر دیا۔ میرے نبی نے پہلے دن کیا کہا تھا؟ اس میں کہیں ذکر ہے کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے؟ ہے کہیں ذکر؟ ہے ذکر؟ انہیں مت پکارو، وہ عالم الغیب نہیں ہے، وہ مختار کل نہیں ہے، وہ نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ان میں سے کوئی بات ہے نہیں ہے، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ سیخ پاک کیوں، آگ بگولا کیوں، ان کے ہاتھوں میں پتھر کیوں آئے، فتوے کیوں آئے؟ اس لیے آئے کہ وہ عربی دان تھے، وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی ہمیں سمجھانا پڑتا ہے۔ منبر و محراب کا غدار طبقہ الہ کا معنی نہیں سمجھاتا، یہ کہتا ہے اللہ کے سوا خدا کوئی نہیں۔ واہ، یہ معنی ہمیں الہ کا معنی بتانا پڑتا ہے۔ ہم پنجابی جانتے ہیں، ہم اردو جانتے ہیں، ہم پشتو جانتے ہیں، فارسی جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے الہ کون ہوتا ہے۔ ہمیں الہ کا معنی بتانا پڑتا ہے، جو الہ کا معنی قرآن نے کیا اور 20 سورتوں میں کیا ہے۔ قرآن نے کیا الہ کا معنی۔ مشرکین مکہ کو تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ الہ کا
وہ جانتے تھے الہ کی صفتیں کیا ہوتی ہیں. انہوں نے دیکھا آگے الہ ہے پیچھے اور لا والی چھری نے سارے جھوٹے معبودوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے. سارے اختیار اسی کے پاس ہیں. مالک ہے, مختار ہے, مرضیوں والا ہے. میں اس سے بیٹا مانگ رہا ہوں, وہ بیٹا دینے پر قادر ہے. میں اس سے شفا مانگ رہا ہوں, وہ شفا دینے پر قادر ہے. میں اس سے رہائیاں مانگ رہا ہوں, عزت مانگ رہا ہوں, بارش مانگ رہا ہوں, خوشحالی مانگ رہا ہوں, قرضے سے نجات مانگ رہا ہوں. یہ سارے اختیار اسی کے پاس ہیں. اللہ ہی الہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں صفتیں صرف اس میں پائی جاتی ہیں. عالم الغیب ہونا بھی صفت اللہ کی اور مختار کل ہونا بھی صفت. اس کی تائید کے لیے وہ سورت آل عمران کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں, سورت طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں پڑھ لیں, سورت قصص پڑھ لیں, آیت الکرسی پڑھ لیں, سورت نمل پڑھ لیں. یہاں ہدہد نے سلیمان کے دربار میں مسئلہ الہ بیان کیا. ہدہد بیان کرنے والا ہے, سلیمان پیغمبر سننے والا ہے. سورت نمل ہے, رب کو ہدہد کی تقریر سلیمان کے دربار میں اتنی پسند آئی, اسے قرآن میں جگہ عطا کر. سورت نمل میں اسے رب نے بیان کی. وہاں ہدہد اللہ الہ کی کتنی صفتوں کو ذکر کرتے ہیں. آگے الہ کا معنی بھی بیان کرتا ہے. پھر کہتا ہے لا الہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. رات کو دن میں داخل کرتا ہے, دن بڑے ہو جاتی ہیں, راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. یہ نا رات کو دن میں داخل کرنا, دن کو رات میں داخل کرنا, زندوں سے مردوں کو نکال لینا اور مردوں سے جاندار سے بے جان نکالنا اور بے جان سے جاندار نکالنا. مرغی جاندار ہے, اس سے انڈا نکالا, بے جان ہے. انڈا بے جان ہے, اس سے چوزا نکال دی, وہ کیا ہے؟ جاندار. انسان جاندار ہے, اس سے نطفہ نکالا, بے جان ہے. نطفہ بے جان ہے, اس سے بچہ بنایا, وہ کیا ہے؟ جاندار. یہ ہے نا مختار کل ہونا, یہ ہے نا اختیار, یہ ہے نا ملک, یہ ہے نا قدرت. بعض مفسرین نے لکھا المیت سے مراد کافر, الحی سے مراد مومن. مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے اور کافر مردوں کی طرح ہوتا ہے.
مومنوں میں سے کافر پیدا کرنا، کافروں کے گھر میں مومن پیدا کرنا، حضرت نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم۔ آج بھی آپ کے سامنے باپ نیک ہے، متقی ہے، بیٹا بدماش ہے، نافرمان ہے، اور باپ نشئی ہے، دھوت رہتا ہے نشے میں، بیٹے کو رب نے قرآن کا حافظ بنا دیا۔ نیکوں کے گھر میں بد، بدوں کے گھر میں نیک۔ کئی لوگ ہم نے دیکھے رو 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 کے بچوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے حافظ بن جائے بن جائے، نہیں بنے، نئی قسمت میں لکھا گیا۔ اور کئی لوگ ہم نے دیکھے کبھی انہوں نے بچوں کا پوچھا بھی نہیں، اللہ نے ان کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، تو روزی دیتا ہے، تو روزی دیتا ہے، تو روزی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہیاں دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی۔ پاکستان دی سیاست دی تفسیر کرنے دی ضرورت بھی کوئی، خدا دی قسم ہے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہر وزیر اعظم تخت سے اترتا ہے جیل میں، اور پھر جیل سے نکلتا ہے بھٹو جیسا آدمی، تو تقریر کرتے ہوئے فرمانے لگے میں کمزور ہوں، میری کرسی بڑی مضبوط ہے۔ رب نے کہا کرسی ہے میری مضبوط، واسع کرسی السماوات۔ نخرے کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، اقتدار پہ تکبر کرتے ہو، دولت پر، اقتدار پر، حکومت پر۔ رب نے تخت سے اتارا، ایسے حالات بنے پھانسی کے تختے پہ چل۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں دنگ رہ جاتا ہوں، پھر میں کہتا ہوں واہ مولا تیری شان، تیری بڑی طاقت مولا، تیری بڑی طاقت۔ ڈرنا چاہیے، ڈرنا، حالت خوشحالی میں بندے کو ڈرنا چاہیے کہ یہ خوشحالیاں ہمیشہ نہیں رہنی، یہ فیکٹریاں، ملیں، زمینیں، باغات، دولت، زیور، کوٹھیاں، کاریں، بنگلے نہیں رہنے۔ وہ جب چاہے الٹ کے رکھ دے بازی۔ اللہ کہتا ہے یہ سارا میرے اختیار۔ قل اللہم مالک الملک، مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے تو، لجیں پالتا ہے، لجیں، لجپال ہے، لجپال، غریب نواز ہے، مختار کل ہے، دستگیر بھی وہی ہے، گنج بخش بھی وہی ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔ سورت یونس اور آیت نمبر 107، پارہ ہے 11واں۔ یمسسک اللہ بضر، یمسس مس کرنا، مس کرنا، ٹچ کرنا، ٹچ، چھونا، چھونا۔ اب میں نہ کرو لگانا، پکڑنا،
یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت اور تکلیف میں پکڑ لے، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھنا، مختلف علماء نے اسی کے ملتا جلتا ترجمہ کرو. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے، اگر آپ کو کوئی دکھ لگے، یمسس کوئی دکھ مس کرے، کوئی تکلیف، کوئی دکھ ہو، کوئی بیماری، کوئی پریشانی، میرے پیارے پیغمبر آپ کو لگے فلا کاشف لہو، کشف کھلنا، کاشف کھولنے والا، کاشف کا کیا معنی؟ کھولنے والا. فلا کاشف لہو، اس تکلیف، بیماری، دکھ، پریشانی کو کھولنے والا کوئی نہیں الا ہو. قرآن سنانا گستاخی ہے، قرآن سنانا بے ادبی ہے. یہ کہنا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ خاتم النبیین ہیں، صرف نبی نہیں ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں. کہو تو صحیح، نبی پاک کے ذکر پہ ذرا سبحان اللہ تو کرو یار. پھر آپ شفیع المذنبین ہیں، پھر آپ رحمت للعالمین ہیں، پھر آپ ساری کائنات کے سرتاج ہیں، پھر آپ پہلوں پچھلوں کے امام ہیں، محبوب خدا ہیں، حوض کوثر کے ساقی ہیں، روز معاشر کے شافی ہیں، لواء الحمد کے حامل ہیں، مقام محمود کے دولہ ہیں، سارے نبیوں کے افسر ہیں. علم آپ کا اللہ سے کم، ساری کائنات سے زیادہ ہے. یہ بیان کرنا گستاخی ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ حوض کوثر کے ساقی ہیں، لیکن آپ عالم الغیب نہیں ہیں. عالم الغیب کون؟ آپ ساری کائنات کے سرتاج ہیں، لیکن آپ مختار کل. یہ کہنا گستاخی ہے. بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہیں، بیوی کو بیوی سمجھنا ہے، ماں کو ماں سمجھنا ہے، ولی کو ولی جاننا ہے، نبی کو نبی جاننا ہے، اور رب کو رب جاننا ہے. تم پاگل ہو، تم ماں والی محبت بیوی سے کرتے ہو. ہم کہتے ہیں نہیں، بیوی والی محبت بیوی سے، ماں والی ماں سے، نبی والی نبی سے، رب والی. تم رب والی محبت نبی سے کرتے ہو، انہیں عالم الغیب کہتے ہو، مختار کل کہتے ہو. اور عالم الغیب ہونا اور مختار کل ہونا، یہ صرف جو ہے یہ انبیاء کی، اولیاء کی، مخلوق کی نہیں ہے. علم غیب خاصہ ہے رب کا. اگر اللہ تجھے کسی تکلیف میں پکڑے، اسے کھولنے والا کوئی نہیں الا ہو. ذرا ہو تو کرو یار، موعدہ علی ہو کرو، موعدہ علی ہو، توحیدیاں علی ہوئے ہو. یہ قرآنی ہو ہے، قرآنی. وہی یورد کا قربان، قرآن تجھ پر قربان، قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان. کیسا سمجھایا ہے، لکھ لو، اسے پلے باندھ لو نوجوانوں. کوئی آدمی تمہیں اس پٹڑی سے ہٹائے نہیں. اللہ نے آگے کہا وہی یورد کا، یورد ارادہ کرنا، چاہنا. اگر اللہ چاہے تیرے ساتھ بے خیرن
کوئی بھلائی کا ارادہ کرے، صحت دینا چاہے، بارش دینا چاہے، عزت دینا چاہے، بیٹا دینا چاہے، رہائی دینا چاہے، شفا دینا چاہے، اگر رب تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے فلا راد لفضلہ، اس کے فضل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اور یہ تمہیں بندیالوی سنا سکتا ہے، یہ قرآن ہے۔ ہر ممبر و محراب کا وارث نہیں سنائے گا تمہیں، ممبر و محراب کا وارث طبقہ اس قوم کو رب کا قرآن سناؤ۔ دنیا کے کسی نصاب کی کتاب بغیر سمجھے کوئی نہیں پڑھتا۔ سورۃ یونس کی میں نے کون سی آیت بتائی؟ 107۔ کیا کہا؟ اللہ تجھے کسی تکلیف میں پکڑ لے، دکھ میں مبتلا کر دے، بیماری میں مبتلا کر دے، اسے رب کے سوا ہٹانے والا کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ تو پھر رب نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو کیوں دھکے کھاتے ہو؟ کبھی اس دربار پہ، کبھی اس مزار پہ، کبھی ان کا سلام، کبھی ان کا سلام۔ ہٹانے کا اختیار ان کو نہیں ہے، ہٹانے کا اختیار رب کو ہے۔ اور اگر کہو وہاں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے تو بندیالوی کہتا ہے مزاروں پہ دعا زیادہ قبول نہیں ہوتی، مسجدوں میں زیادہ قبول ہوتی۔ دعا رب سے کرنی ہے نا تو اس کی جگہ یہاں فرشتے اتر رہے ہیں، یہاں فرشتے ان نمازیوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔ امام جب قرات کرتا ہے نا تو فرشتے اس کی قرات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کا جو قرآن پڑھنا ہے وہاں فرشتے حاضر کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ رات والے فرشتے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور دن والے فرشتے تو وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں۔ اس کا خلاصہ کیا تھا؟ مختار کل، چونکہ مختار کل میں ہوں لہذا عبادت کے لائق بھی میں۔